جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے جو اعمال ہیں اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اعمال بندہ تب کر سکتا ہے جب تک وہ زندگی میں زندہ ہے۔ جیسے ہی موت آئے گی اس کے اعمال کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر وارد ہیں، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بروز قیامت میزان پر حساب کے لیے پیش ہوگا تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے آ کر اس کے ساتھ ملاقات کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے موت کے بعد جو نیک اعمال آ کر اس کو ملتے ہیں ان میں سے ایک علم ہے، ان میں سے وہ علم ہے جس کی اس نے تعلیم دی اور اس کی اشاعت کی۔ یہ میزان کے موقع پر یہ نیکی علم والی اس بندے کے ساتھ آ کر ملاقات کرے گی۔ نمبر 2 پہ ہیں وہ نیک اولاد جس کو اس نے ترک کیا، یا وہ قرآن مجید کا نسخہ ہے، یعنی قرآن عزیز فرقان حمید ہے، جس کا اس نے وارث کیا، یہ نیکی بھی اسے آ کر ملے گی۔ یا وہ مسجد ہے جس کو اس نے بنایا، مسجد کی تعمیر کروانا، یہ نیکی بھی بروز قیامت اس بندے کو آ کر ملے گی۔ کسی نے راہداری پر کوئی مسافر خانہ بنا دیا جس میں لوگ آتے جاتے وہاں پہ آرام کریں، وقت گزاریں، پھر چلے جائیں، تو یہ نیکی بھی میزان پر اس بندے کے ساتھ آ کر ملاقات کرے گی۔ اور پھر ہے وہ نہر جس کو اس نے جاری کروایا، جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی ملتا رہا اور لوگ سیراب ہوتے رہے۔ اور یا اپنی زندگی میں اپنی صحت میں، یعنی جب صحت کے ایام تھے، تندرست تھا، جو صدقہ دیا، وہ نیکی بھی اس کے ساتھ آ کر ملاقات کرے گی۔ یہ جو نیکیاں میں نے عرض کی ہیں، ایک علم ہے، دوسرا نیک اولاد ہے، تیسرا قرآن مجید کا نسخہ ہے، اور پھر مسجد کی تعمیر ہے، پھر اس کے بعد راستے پر کوئی مسافر خانہ بنا دینا، یا وہ نہر جس کی وجہ سے لوگ سیراب ہوتے رہے، یا اپنی زندگی میں جب صحت کے ایام تھے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا، تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو اس کے موت کے بعد بھی اس کے آ کر ملیں گی، اس سے ملاقات کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 نیک اعمال ایسے ہیں جن کا اجر بندے کی موت کے بعد بھی اس کی قبر میں جاری رہتا ہے۔ یعنی 7 اعمال حضور نے فرمایا ایسے ہیں کہ بندہ مر بھی جائے، قبر میں بھی چلا جائے، مگر اس کا ثواب اس کو پھر بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ 7 کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے علم کی تعلیم دی، پھر فرمایا اس نے کوئی نہر جاری کروا دی، اور پھر فرمایا اس نے کوئی کنواں جو ہے وہ کھدوا دیا جس سے مسلمان استفادہ حاصل کرتے رہے، یا اس نے کوئی ایسا درخت لگایا جس کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھتے رہے آرام کے لیے، کسی نے کوئی مسجد بنا دی، یا قرآن مجید کو کسی کا وارث بنا دیا، یا وارث کو قرآن مجید کا وارث بنا دیا، یعنی کوئی ایسا بندہ جو کسی کو قرآن پڑھا جائے، یعنی قرآن کا اس کو وارث بنا جائے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے، اور اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا یہ 7 نیکیاں ایسی ہیں جو انسان مر بھی جائے اس کے باوجود بھی قبر میں اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اور یہ سارے صدقہ جاریہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں موت کے بعد نیک اعمال کے ملنے کا ذکر موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت اعمال کی خبر نہیں دی جاتی، بلکہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا میزان کے موقع پر،
تو وہاں نیک اعمال کی خبر دی جائے گی۔ اور اس سلسلہ میں دیگر بھی حدیث مبارکہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ 3 اعمال ایسے ہیں جو منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور 3 یہ ہیں، نمبر 1 صدقہ جاریہ ہے، نمبر 2 علم، نمبر 3 اس کی نیک اولاد۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے والے کے بعد بھی قبر میں اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کر دینا، علم چھوڑ جانا، یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں سے کسی نے کوئی ایک نیک طریقہ نکالا، اچھا کام نکالا، تو یہ اس کو اجر بھی ملے گا، یہ اس پر نیکی ہے جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا کام نکالا۔ مرنے کے بعد بھی جو لوگ اس نیکی پر عمل کرتے رہیں گے، اس نیک کام کو آگے چلتے رہیں گے لے کر، تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس طریقے کو ایجاد کیا ہے ان کو بھی اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا، اور نیکیوں کا اجر جو ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور پھر اسی طرح میرے آقا نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا، اس پر اپنی برائی کا گناہ ہوگا، اور بعد کے لوگ بھی جب اس برائی پہ عمل کریں گے، اس کا گناہ کرنے والوں کو بھی ہے، اور جس نے اس برائی کو ایجاد کیا ہے گناہ ان پر بھی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے آپس میں ان کی انبن ہوئی، جس کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب جو قاتل ہے اس نے سب سے پہلے اس دنیا میں خون ریزی کی، اس نے قتل کیا، اور پھر آگے قتل شروع ہو گیا۔ اب روز قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے، اور ان سب کا جو گناہ ہے وہ اس شخص کے ذمہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اندر، جس نے اس گناہ کو ایجاد کیا تھا، اس گناہ کو نکالا تھا، قتل کو۔ اور جو قاتل ہے اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ تو اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی۔ اقرا کتابک، کہا جائے گا یہ تیرے اعمال کی کتاب ہے، اس کو ذرا پڑھ۔ تو گرامی قدر حضرات، ہر چیز کی خبر اس دن ہمارے سامنے ہوگی، جو آج ہم نے کیا ہے یہ بروز قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا اور گواہی دے گی۔ قرآن کی آیات اس میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور سعید بن جبیر اور مقاتل نے کہا کہ انسان کے اعضاء، یہ اعضاء ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، ناک وغیرہ، یہ اعضاء خود اس کے کاموں پر گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن ہے، جس دن ہمارے اعمال، ہمارے اعضاء ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، اچھے کیے ہیں تو بھی، برے کیے ہیں تو بھی۔ اگلی آیت مقدسہ کے اندر اللہ نے فرمایا، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پہ پٹی باندھ دیں گے، مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ یعنی بروز قیامت ہمارے منہ پہ پٹی باندھ دی جائے گی، اور ہمارے اعضاء، آنکھ، ہاتھ، زبان، پاؤں، یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی۔ اور امام وادی نے کہا کہ یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ کفار پر معمول ہے، یعنی کافروں کے لیے ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے اعمال کا انکار کریں گے، ہم نے کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، پھر ان کے اعضاء ان کے کاموں کی گواہی دیں گے کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ بھی کیا، تو نے ہمارے ساتھ یہ گناہ بھی کروایا، اس بات کا بھی تو نے جو ہے
وہ حکم دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، انسان ہر چند اپنے کاموں کا عذر قیامت کے دن پیش کرے گا، مگر وہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا ہر عمل اس کے سامنے ہوگا۔ لہذا اس وجہ سے آج سے وہ عمل کریں کہ جس کے لیے بروز قیامت ہمارے لیے شرمندگی کا کوئی باعث نہ بن جائے، اور ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی نہ دے بلکہ ہمارے حق میں گواہی دے، یا اللہ اس نے کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی، اس نے مجھے حکم دیا، میں نے یہ کام کیا، پاؤں کہیں یا اللہ اس نے حکم دیا، میں چل کے اس کو مسجد میں لے گیا، اللہ والوں کی صحبت میں لے گیا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ نیک اعمال ہیں جو بروز قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور برے اعمال بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اور جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر حدیث مبارکہ میں چند اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے، تو وہ بڑے مشہور ہیں۔ نیک اولاد ہونا، صدقہ جاریہ ہے، اور پھر علم نافع ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں۔ کوشش کریں ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل چھوڑ جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی عمل کر کے اور ہمارے لیے اجر ثواب کا باعث بنتا رہے۔ اللہ عمل کی